حسینیت ڈرتی ہے، میں کہتا ہوں وہ ایٹم بم سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا اسلام سے ڈرتی ہے۔ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں، ہم انہی کی طرح کام کرنے لگے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو ہم نہیں اپنائیں گے۔ اسلام پر ہم جیتے ہیں، اسلام ہی پر مرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مذہب پیار و محبت کا مذہب ہے۔ ہمارے مذہب سے دنیا ڈرتی ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دہشت گردوں کا مذہب ہے۔ مسلمان کو کہتے ہیں کہ مسلمان غیر مسلم کو جینے کا حق نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگلے جملے میں فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اگر ہندو اور مسلمان کا جھگڑا ہے، عیسائی اور مسلمان کا جھگڑا ہے، یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہے، وہ دونوں متفق ہیں کہ اے مسلمان تم فیصلہ کر دو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم حاکم بنتے ہو فیصلہ کرنے کے لیے تو مذہب کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا، تمہارا ہر فیصلہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ مسلمان کے دل کے اندر بڑی قیمت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی تعلیم دی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سب کے سب آدم کی اولاد ہے، چاہے بعد میں کسی نے کسی مذہب کو اپنا لیا، لیکن اسی ایک ماں اور اسی ایک باپ کی اولاد ہے، بھائی ہیں۔ اللہ کا نبی کیا تعلیم دیتا ہے مسلمان کو؟ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ۔ تمہاری ملاقات بھائی سے ہو، تمہارا اپنا بھائی ہے، ماں باپ کی اولاد، تمہارا دینی بھائی ہے، اور آگے بڑھو، نہیں، انسان انسان کا بھائی ہے۔ جب ملو ہنس کر ملو، خوشی کے ساتھ ملو، اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کے ساتھ ملو۔ اگر تم اس طرح ملو گے تو تمہارا یہ ملنا اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ پھر فرماتے ہیں ارشادک الرجل فی الطریق لک صدقۃ۔ اگر کوئی بھائی، کوئی انسان، ہندو، کوئی مذہب، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، ارشادک الرجل فی ارض الضلال، اسے راستہ نہیں مل رہا ہے، اسٹیشن کدھر ہے، بس اسٹینڈ کہاں ہے، مسجد کہاں ہے، گردوارہ کہاں ہے، مندر کہاں ہے، اگر تو اس کو راستہ اس کی جگہ کا بتا دیتا ہے، یہ بھی خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس سے کوئی بحث نہیں ہے کون ہو۔ فرماتے ہیں اماطتک الحجر والشوک والعظم لک صدقۃ۔ راستے میں لوہا پڑا ہوا ہے، شیشہ پڑا ہوا ہے، کیل پڑی ہوئی ہے، راستے پر ہر آدمی چلتا ہے، مسلمان چلتا ہے، ہندو چلتا ہے، سکھ چلتا ہے،
تیرا اپنا چلتا ہے، تیرا پرایا چلتا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے اگر تو نے اس چیز کو ہٹا کر ایک طرف پھینک دیا تاکہ کسی چلنے والے کو نقصان نہ پہنچے، اللہ کا غضب اس پر بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ ارشاد، یہ تعلیم ہے اللہ کے نبی کی، یہ مسلمان کے اسلام کی تعلیم ہے۔ فرمایا افراغ کا من دلوی کا فی دلوی اخیک لک صدقۃ، تو اگر کنویں سے پانی نکال رہا ہے، تیرے پیچھے کوئی اور کھڑا ہے، تو پانی نکال کر اپنے برتن کو بھرنے سے پہلے دوسرے کا برتن بھر دے، مت اس پر بھی خدا کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے؟ جمعیت علماء اسی تعلیم کو دیتی ہے۔ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ اسلام سے ڈرتے ہیں، اس کی تصویر کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، جو تصویر اسلام نے پیش کی ہے وہ محبت اور پیار کی تجویز ہے، مسلمان اس کے اوپر قائم ہے۔ جمعیت علماء اس چیز کو لے کر چلتی ہے۔ ابھی پنجاب کے اندر طوفان آیا، کروڑوں کروڑ کی آبادی پنجاب میں، کشمیر میں، جموں میں، ہماچل کے اندر برباد ہو گئی۔ جمعیت علماء نے ایک صرف اپیل کی، ایک اپیل، ہم نے مسلمانوں سے کہا کہ نکلو اور اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے پورے ہریانہ میں وہاں سے لے کر یہاں تک ہزاروں ٹرک بھر کر کے بھیج دیے۔ اس کی مثال نہیں ملتی کہیں۔ مسلمان نہیں تھے، یہ ہندو تھے، سکھ تھے، برباد ہو گئے تھے۔ اتنا سامان بھیجا، اتنا سامان آپ لوگوں نے بھیجا۔ کہنا پڑا انہیں کہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی تصویر ہے، یہ مسلمان کی تصویر ہے، یہ ہماری تصویر ہے۔ ملک کا اقتدار ہمارے پاس نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس اقتدار تھا وہ بیٹھے رہے اپنے بغلوں کے اندر۔ عورتوں نے اپنے کان کے زیورات نکال کر دے دیے، اپنے گلوں کے زیور اٹھا کر۔ کن کے لیے؟ مسلمان کے لیے نہیں، اپنے سکھ بھائیوں کے لیے۔ یہ اسلام کی تصویر ہے۔ جمعیت علماء کا یہ کام ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اپنی اس پرانی تصویر کو آپ مضبوط کیجئے۔ جہاں ہیں آپ، اپنے شہر میں ہیں، اپنے قصبے میں ہیں، اپنے گاؤں میں ہیں، اپنی دکان میں ہیں، اپنے کھیت میں ہیں، پیار و محبت کے اس چراغ کو بجھنے نہ دیں۔ اور اگر بجھے گا خدا نخواستہ تو ملک کا نقصان ہوگا اور ہماری بدقسمتی ہوگی۔ میرے بھائی، آپ پیار و محبت کے اس چراغ کو بجھنے نہ دیجیے، چاہے کوئی ہو آپ کے سامنے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، آپ کا فرض ہے کہ آپ پیار و محبت کی زندگی گزاریں۔ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ یعنی اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی اسی طرح رہیں، پرایوں کے ساتھ بھی اسی طرح رہیں، اپنے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھی رہیں، دوسرے مذاہب کو ماننے والوں کے ساتھ بھی رہیں، مگر اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنائیے۔ ان لوگوں کی طرح اپنے آپ کو برباد نہ کیجیے جو مذہب کی بنیاد کے اوپر
مسلمان کی مخالفت کرتے ہیں اور بربادی کے لیے چل رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو اپنے ملک سے محبت نہیں ہے، نہ وہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ آج اگر ان کے ہاتھ میں طاقت ہے تو اس طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی زمین ہے، یہ تو آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے۔ ملک کے اندر اقتدار آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے۔ وہ فرقہ پرست طاقتیں جو آج اپنے ہاتھ میں طاقت سمجھ کر جو چاہتے ہیں کر رہے ہیں، یہ سمجھنا کہ رہتی دنیا تک یہ طاقت ان کے ہاتھ میں رکی رہے گی، اس کا مطلب ہے کہ وہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، دنیا کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ لیکن پیار و محبت کی یہ تاریخ اور اسلام کی یہ تاریخ 1300-1400 سال سے زندہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت آنے تک زندہ رہے گی انشاءاللہ۔ جب تک اس روح زمین کے اوپر کوئی ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے، ان کے دین کو مان رہا ہے، مسجدوں کو آباد رکھ رہا ہے، امانت و دیانت کا معاملہ کر رہا ہے، جب تک ہے قیامت نہیں آئے گی۔